میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ تو سب سے بڑا سوال جو پی ٹی آئی کے حامیوں کے ذہن میں بھی ہے اور اس کے مخالفین کی بھی، کہ اگلے انتخابات میں جناب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گرفتار ہو جائیں؟ تو یہ سوالات بھی جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا پی ٹی آئی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کھل کر منظم طریقے سے انتخابی عمل میں حصہ لے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اس کو بالکل دیوار سے لگا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم میدان سیاست سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم یہ لیں کہ جناب اگلے انتخابات میں صرف پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور اس کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی وہ آپس میں انتخاب کھیل رہی ہوں گی۔ آج کے ویلاگ میں کچھ ہم انہی سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے دو رائے آتی ہے اس کے اوپر۔ پہلی رائے تو یہ کہ جناب اگر انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہوتے ہیں وقت کے مطابق، تو پھر حکومت وقت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس کو مکمل کر سکے جو کسی جماعت پہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ پابندی عائد کرنے کے لیے یا کالعدم قرار دینے کے لیے ضروری ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ٹی ایل پی کے اوپر جو ہے پابندی لگائی گئی تھی اینٹی ٹیرر لا کو استعمال کر کے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ پابندی واپس لے لی گئی۔ لیکن ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا لا اور ہمارے آئین پاکستان اس کا جو ہے آرٹیکل 17/2 اس کو استعمال اگر کیا جائے تو حکومت یقیناً پابندی عائد کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے نوٹس ایشو کیا اور پابندی عائد ہو گئی۔ حکومت کو اس کے بعد ایک ریفرنس پراپر بنا کر بھیجنا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا۔ وہ بالکل اس بات کا جائزہ لے گی کہ جناب واقعی یہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کی وحدت کے لیے، سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پابندی کی طرف جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ جو کرپشن کے کیسز ہیں عمران خان کے اوپر یا دیگر کیسز ہیں، اس کا بھی ایک پورا لیگل جو ہے ایک وقت ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کا، تو غالباً اتنا وقت نہیں ہے۔ ماضی کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جی پہلی مرتبہ اگر پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پر، سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی گئی تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی 1954 میں۔ اس کے بعد خیر اس زمانے میں آئین کچھ اور ہوا کرتا تھا، قوانین کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ مارچ 71 میں یحییٰ خان صاحب نے عوامی لیگ مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی کے اوپر جو ہے پابندی عائد کی تھی، اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی کو جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر پابندی عائد کی تھی 1975 میں۔ اس کے بعد سے پھر ایک آدھ چھوٹی موٹی کسی کانفرنس جماعت کے اوپر تو یہ باری آئی ہے، لیکن کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کی باری نہیں آئی، اس پہ اس طرح کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا ایک چیلنجنگ صورتحال ہے کہ حکومت جو ہے اس کے سامنے اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے رینک میں اس بات کی بھی ابھی تک امید ہے، وہ کہتے ہیں اب تک اس دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں، تو پی ٹی آئی کے رینک میں اب تک یہ امید ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت ہو جائے غالباً، لیکن جو میں نے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے ہیں تو مجھے ان کی امید جو ہے وہ بہت زیادہ وہ لگتی ہے، اس پہ رجائیت پسندی آپٹیمزم زیادہ ہے، حقیقی بنیادیں اس کی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو سب موڈ ہے جو میں آگے چل کے مزید بات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کا یا گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ذرا سے بھی جگہ دے۔ اور وہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں میں تشویش بھی ہے، تو مجھے چیزیں ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی۔ لیکن جو اس سے ایک بڑا ایک سوال آتا ہے کہ چلیں اگر اس کے ساتھ مطلب یہ جو ہے نا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگتی، پھر لیکن جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ جب ایک نگراں سیٹ اپ آئے گا اس سے بھی انڈیکیشن ہوگی کہ جناب یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے کتنی میعاد کے لیے آیا ہے، اور اس کے آنے کے بعد کیا پی ٹی آئی پہ دباؤ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پردہ غیب میں، جب تک وہ آ نہیں جاتا ہم اس کے اوپر بات کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر ایک دوسرا نقطہ نظر آتا ہے پابندی کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ دباؤ اسی طرح سے برقرار رہے گا جو آج ہے، اس پہ ڈیفیکشن کا جو عمل ہے، لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پروسیس کے اندر مزید جو ہے تیزی آ سکتی، کمی نہیں آئے گی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر جو ہے اس وقت کہتے ہیں نا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں بھاری پتھر کی طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کے گلے میں وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جو ہماری سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹیز، وہ ایک پیج پر ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ جی جو عمران خان صاحب نے یا ان کے حامیوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، اس کے بعد ان کی جگہ نہیں بنتی اور ان کو جس طرح سے ہم ٹیکل کر رہے ہیں سختی کے ساتھ اسی طرح سے کیا جائے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے بھی فوج پہ الزامات لگائے، نواز شریف صاحب نے بھی فوج پہ تنقید کی، اچھی خاصی تنقید کی تھی، زرداری صاحب نے کی،
لیکن وہ ون ٹائم افیئر ہوا کرتا تھا. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جتنا تواتر کے ساتھ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں بقول ان کے کہ جس طرح سے انہوں نے ذہن سازی کی کہ عوام اور اداروں کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے, اور نہ صرف عوام اور اداروں کے درمیان ہے بلکہ ادارے کے اندر بھی جو ہے کسی طرح کی تقسیم ہو. تو یہ ان کے مخالفین کا ایک موقف ہے. جبکہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ جناب بالکل ہم تو مطلب ہے فوج جو ہے ہماری دل میں بستی ہے, اور ہم کسی بھی طرح سے ہماری یہ خواہش نہیں تھی کہ جی فوج کو انڈرمائن کیا جائے. عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں, لیکن اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ جو تسلی تشفی دے رہی ہے پی ٹی آئی اس کو جو ہے وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, جہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرح کی کہتے ہیں نا کہ حکومتی جبر کا یا ریاستی جبر کا شکار ہے, جو ان کے حمایتی کہہ رہے ہیں, ان کے پارٹی کے ممبرز کہہ رہے ہیں, وہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کسی ایک فرد پہ, ہمارا کانسٹیٹوئنسی بیس سیاست ہے پاکستان کی, اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایک شخص اگر بہت مقبول ہے تو وہ تمام کی تمام کانسٹیٹوئنسیز کو سنبھال سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ ہے بڑی حد تک وہ ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئی ہے, تاش کے پتوں کی طرح گر گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ جو ان کی ایک کہتے ہیں نا انفلوئنسر ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, اور وہ بڑے ان کا اثر ہوتا ہے دیہی اور نیم دیہی علاقوں میں. یعنی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جلسہ جلوس, ووٹرز ٹرن آؤٹ بلاتے ہیں, برادری کے وہ ہیڈ ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے سردار ہوتے ہیں, کہتے ہیں خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی ڈیفیکٹ کر کے وہ دوسری طرف چلے گئے. ٹیئر کا جو جانا ہے پی ٹی آئی کے پاس سے, وہ بھی ان کا جو الیکشن میں چانسز ہیں کہ اگر وہ چلنے دوڑنے کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو وہ والی جو ایک کلاس ہوتی ہے جو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہے یا ہوا کے ساتھ چلتی ہے کہ جناب جو پارٹی جس کی جیتنے کی امید ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ لابی بھی جو ہے پی ٹی آئی کے پاس سے چلی گئی ہے. اچھا, اب یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے عمران خان جس کو بھی نومینیٹ کریں گے وہ غالباً الیکشن جیت جائے گا, لیکن وہ یقیناً خواہشات کی دنیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت ہارڈنڈ ہوا ہے, اس کے اندر جو لوگ اسی طرح سے اس کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ انتخابات میں جاتے ہیں اس کے میکینکس دوسرے ہوتے ہیں, تو کیا ان میکینکس کو یہ اوور کم کر سکے گی پی ٹی آئی؟ اتنی کہتے ہیں نا انتشار کا شکار ہے, ٹوٹی پھوٹی حالت میں, ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک میرے پی ٹی آئی کے کسی سابق وزیر سے بات ہو رہی تھی جنہوں نے ابھی حال ہی میں اعلان کیا تھا کچھ ہفتے پہلے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ آئی پی پی میں چلے جائیں گے, لیکن اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے کونے میں, انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اپنا. ان کا کہنا تھا یار کہ اگر عمران خان جو ہے وہ اگر میرے ڈرائیور کو نومینیٹ کر دے تو وہ جیت جائے گا, میں ہار جاؤں گا. تو ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. لیکن جو پاکستان کی پالیٹکس کو واقعی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ بات کافی نہیں ہوتی. جو ہمارے دیہی علاقے ہوتے ہیں, نیم دیہی علاقے ہوتے ہیں, جہاں پر ہمارا ماس سیٹس ہیں, 60% سیٹس ہیں ہماری, وہاں پر ایک جو انفلوئنسر کا رول ہوتا ہے اور برادری کا رول ہوتا ہے وہ بڑا ڈٹرمن کرتا ہے. تو وہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے. اور اگر عمران خان آؤٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جی لو ٹرن آؤٹ ہوگا, کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک منظر نام ہے کہ جی نیگیٹو ووٹنگ کریں گے. مجھے نظر نہیں آتا نیگیٹو ووٹنگ کرتے ہوئے کسی اور جماعت کی, کیونکہ ووٹ بینک جو ڈیوائیڈڈ ہے وہ بٹوین اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے اور پرو پی ڈی ایم ووٹ ہے. تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ کون کلیم کرنے آئے گا اگر پی ٹی آئی کو جو ہے اس کی جگہ نہیں ملتی؟ جو آئی پی پی ہے, استحکام پاکستان پارٹی, اس نے ابھی تک جو اپنا جلوہ دکھایا ہے تو وہ ایک متبادل کے طور پہ پی ڈی ایم کے مخالف کے طور پہ ابھر کے سامنے نہیں آئی ہے. اور اتنی جلدی ان کے پاس بھی وقت نہیں کہ 3-4 مہینے میں وہ اپنی کہتے ہیں کہ منظم کر لیں اپنی پارٹی کو. ٹھیک ہے ان کے جو الیکٹیبلز ہیں 8, 10, 5, 6 وہ جیت جائیں, لیکن ایک ماس موومنٹ بننا وہ ایک اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو اگر آپ اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو, اور پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ خود تنقیدی کریں, تو آپ یہ دیکھیں کہ 8 مئی تک اس ملک میں صورتحال بالکل دوسری تھی, کہ عمران خان مشکلات میں تھے, پی ٹی آئی مشکلات میں تھی, لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر وہ ذرا صبر و تحمل سے کام لیتے اور ٹھیک ہے گرفتار بھی ہو جاتے, کچھ بھی ہو جاتا, لیکن اگر وہ گیم میں رہتے تو پھر ان کے لیے انتخابی عمل میں بھرپور طریقے سے جانا ان کے لیے پاسبل تھا, اور اس میں وہ حسب منشا ریزلٹس نتائج جو تھے حاصل کر سکتے تھے. لیکن 9 مئی کے واقعات نے چیزوں کو بالکل تبدیل کر دیا, اس حد تک تبدیل کر دیا کہ اب پی ٹی آئی کا الیکشن میں کہتے ہیں نا کہ نظر آنا بعض لوگوں کو اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو اگر آپ آؤٹ کر دیتے تو اگلے انتخابات کی پھر کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ اگر کیا ہم یہ سمجھیں کہ جی اگلے 5 سال جو حکومت منتخب ہوگی لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ تو وہ اسی طرح کا اس ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا جو ہم نے ابھی حالیہ برسوں میں دیکھا؟ تو کوئی ابھی ان تمام سوالوں کا جواب آنا باقی ہے کہ آخری جو 2-3 مہینے اس میں بہت ساری چیزیں ہماری ہیں, جتنا فلکس میں صورتحال ہے چیزیں بدل سکتی ہیں.
لیکن زیادہ قیاس آ رہا ہے یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ستک دیوار تک لگا دیا جاتا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے یا تو بالکل آؤٹ ہو جائے یا کہتے ہیں نا کہ بڑا ٹوٹی پھوٹی حالت میں انتخابات میں حصہ لے، تو پھر جو اصل مقابلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں میں ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ جو پی ایم ایل نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی روایتی ریولری ہے وہ بحال ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ سوالات زیادہ ہیں، جواب حتمی ابھی کسی کے پاس نہیں، کیونکہ ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.